अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके लिए एक सिख भाई के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आई हूँ। मगर आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी कल वाली वीडियो पर एक हिंदू भाई ने कमेंट किया था। उसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझती हूँ। कल मेरी वीडियो के नीचे एक कमेंट आया और वो हिंदू भाई मजाक उड़ाने वाले अंदाज में पूछ रहा था कि इस्लाम कबूल कर लिया, क्या अब तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी? तो मैं बता दूं कि जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगी, 72 मिलेंगी, 7200 मिलेंगी, 72,000 मिलेंगी, या जिसको अल्लाह ताला जितनी चाहेगा उतनी लाखों करोड़ों मिलेंगी। आपको इस पर एतराज़ क्यों है? क्या हिंदू अकीदे के मुताबिक स्वर्ग में अप्सराएं नहीं मिलेंगी? अगर आपका अकीदा स्वर्ग में अप्सराएं मिलने का है और वो बुरा नहीं है, तो आप दूसरों के सेम अकीदे या विश्वास का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? अब हम आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम जिस सिख भाई के इस्लाम कबूल करने की कहानी शेयर कर रहे हैं, उसके इस्लाम लाने की कहानी इस हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जिस दोस्तों के ग्रुप में रहते थे, उस ग्रुप में 5-6 मुसलमान लड़के थे और सिर्फ 2 नॉन मुस्लिम थे। मगर हैरान कुन तौर पर इनको किसी भी मुसलमान दोस्त ने इस्लाम की दावत नहीं दी, बल्कि इनके इस्लाम कबूल करने की वजह कुछ और चीज़ थी। तो आइए मोहम्मद उमर भाई से उनके इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनते हैं। Is Omar. I am a British Sikh revert. I've been a Muslim for 26 years. I'm currently living in Riyadh, Saudi Arabia. I am married to a Saudi from Medina. We have 2 children together, and I'm working as an academic coordinator. Okay. मेरा नाम उमर है। मैं सिख धर्म से धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में आया हूँ। पिछले 26 साल से मुसलमान वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं सऊदी अरब के शहर मदीना में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रह रहा हूँ। मेरी इस्लाम कबूल करने की कहानी बरतानिया से शुरू होती है, जहाँ मैं पैदा हुआ और पला बड़ा हूँ। मेरी ज़िंदगी भी बचपन से लेकर आम बरतानवी लोगों की तरह ही गुजरी है। मेरी जिंदगी भी वैसे ही ख्वाहिशात और सपनों के पीछे भागते और ज्यादा से ज्यादा दुनियावी लज्जतों को हासिल करने की कोशिश करते ही गुजर रही थी, कि जिस लाइफ स्टाइल में नेकी और बदी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जहां जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ ख्वाहिशात का हुसूल होता है। जब मैं जवान हुआ तो मुझे गाने बजाने का शौक सवार हो गया। नतीजा ये कि मैंने एक सिंगर्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया। मैंने जिस हिप हॉप रैप ग्रुप को ज्वाइन किया था, उसमें सभी मुसलमान लड़के थे सिवाय मेरे, और बाद में एक और नॉन मुस्लिम लड़के ने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। मगर वो सब मुसलमान लड़के जो मेरे ग्रुप में थे, वो बिल्कुल भी अपने धर्म पर अमल नहीं कर रहे थे। बस वो भी सिर्फ नाम के ही मुसलमान थे, वरना शराब, मस्ती, इंजॉयमेंट और गर्लफ्रेंड्स वगैरह वो सारी चीज़ें उनके अंदर थीं, जो कि गैर मुस्लिमों वाली हैं और इस्लाम में गुनाह समझी जाती हैं। जल्द ही हमारे ग्रुप को अच्छी खासी शोहरत और पजीराई मिलने लगी और हम काफ़ी फेमस होने लग गए। वो हमारे ग्रुप का सबसे ज़्यादा खुशगवार दिन था, जिस दिन हमारा एक रिकॉर्डिंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो गया और हम अपनी पहली एल्बम लॉन्च करने वाले थे, कि अचानक से हमारे ग्रुप का वो दूसरा नॉन मुस्लिम लड़का गायब हो गया। उसने हमारे पास आना जाना छोड़ दिया। आप यूं समझ लीजिए कि वो हमारे ग्रुप का हेड परफॉर्मर था और उसके बगैर हमारा ग्रुप चल ही नहीं सकता था। हम हैरान परेशान थे कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया था। फिर कई हफ्तों बाद वो एक दिन हमसे मिलने आया और उसने हमें बताया कि वो इस्लाम कबूल करने जा रहा है। वो और उसका भाई कई महीनों से इस्लाम को स्टडी कर रहे थे और अब फाइनली उन दोनों भाइयों ने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया है। चूँकि इस्लाम में गाना बजाना और मौसीकी वगैरह हराम है और पाप है, इसलिए वो अब ये सब कुछ छोड़ रहा है। हम सब उसके फैसले से काफ़ी शॉक्ड थे और सबसे ज़्यादा मैं हैरान था।
وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ جب ہمارے ساتھ موجود مسلمان اس سب کو گناہ سمجھ کر نہیں چھوڑ رہے، تو وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ کیوں سب کچھ چھوڑ رہا ہے؟ بہرحال وہ اس کے بعد بھی ہم سے ملنے آتا رہتا تھا، مگر اب ہمیں صرف دعوت دینے کے لیے آتا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے سارے گروپ فیلوز جو کہ پہلے ہی مسلمان تھے، سب لوگ آہستہ آہستہ گانا بجانا چھوڑتے چلے گئے۔ وہ جب بھی ہم سے ملنے کے لیے آتا اور ہمیں دین کی باتیں بتاتا، تو ہم سب ہی اس کی باتیں توجہ سے سنتے تھے، حتیٰ کہ میں بھی، جو کہ سرے سے مسلمان ہی نہیں تھا اور اپنے گروپ میں سب سے بدتمیز اور بد دماغ لڑکا تھا، میں بھی اس کی باتیں بہت غور اور توجہ سے سنتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ وہ روز میرے پاس آیا کرے اور روز مجھے دین اسلام کی باتیں بتایا کرے۔ سچ کہوں تو دوستوں، اس کا دین سمجھانے کا انداز ہی اتنا اسٹرانگ اور اتنا پاورفل تھا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ یعنی اس کی باتوں نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں میں سوچتا تھا کہ اگر مجھے اپنا باقی جیون جینا ہے تو مجھے بطور مسلم زندگی گزارنی ہے۔ پھر ایک دن میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ اسلامک لٹریچر اور بکس لا کر دو، میں اسلام کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے کئی بکس لا کر دیں اور میں نے ان کتابوں کو پڑھا۔ مجھے پتہ چلا کہ موت کیا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کیا ہے، جنت جہنم کیا ہے، قبر حشر کیا ہے۔ بہرحال پھر میں نے ان کتابوں سے سمجھا کہ کیسے قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے وہ سائنسی راز بتا دیے گئے تھے جن کو سائنس آج دریافت کر رہی ہے، اور میں حیران تھا کہ عرب کے ریگستان میں بیٹھا ایک شخص 1400 سال پہلے یہ سب باتیں کیسے بیان کر سکتا تھا۔ اور میرے سوال کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ سب کچھ وہ شخص خود بیان نہیں کر رہا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے تھے۔ جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ جانتا ہے یہ کائنات کن سائنسی رازوں سے وابستہ ہے۔ مگر میری فیملی کو جب یہ سب پتہ چلا تو وہ کافی ناراض ہوئے، اور میرے والد نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہارے ذہن پر اپنے دوست کی باتوں کا اثر بہت زیادہ ہے اور وہ تمہارا برین واش کر رہا ہے، لہٰذا اس کا آسان حل یہ ہے کہ تم کچھ مہینے اس سے دور رہو اور اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دو۔ پھر چند مہینوں بعد جب تم اس ٹرانس سے باہر نکل آؤ تو فیصلہ کرنا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ مجھے اپنے پتا جی کی بات کافی اچھی لگی، اس لیے میں کچھ عرصے کے لیے انڈیا چلا گیا۔ 2-3 مہینے انڈیا رہ کر آیا تو بھی اپنے نیو مسلم دوست سے کوئی رابطہ نہ کیا اور میں اسے اکثر اوائڈ ہی کرنے لگا۔ مگر اس سب کے بعد بھی میں اسلام کو اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پایا، حتیٰ کہ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ پھر ایک رات وہ دوست میرے گھر آیا اور اس نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، نہ میں نے پوچھا اور نہ ہی اس نے مجھے بتایا۔ میں بس اس کے ساتھ یہ سوچ کر گھر سے نکل آیا تھا کہ ذرا گپ شپ ہو جائے گی اور ہم کچھ وقت اکٹھے گزار لیں گے۔ مگر وہ میرا دوست اور اس کا بھائی مجھے حیران کن طور پر سینٹرل لنڈن کے ایک نائٹ کلب لے آئے۔ وہاں وہ نائٹ کلب کے باہر شراب کے نشے میں نیم مدہوش اور مستی میں غرق نوجوانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے، اور میں یہ سب دیکھ کر حیران تھا کہ وہاں کے لڑکے شراب کے نشے میں ہونے کے باوجود ان کی بات خاموشی سے اور سکون سے سن رہے تھے اور کوئی وائلنٹ نہیں ہو رہا تھا۔ بلا شبہ یہ ان بھائیوں کی طرف سے بہت ہی عظیم اور شاندار کام تھا۔ وہ ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے جو 200% اللہ سے دور شیطان کے رستے پر چل رہے تھے۔ پھر یہ ہماری روزانہ کی روٹین بن گئی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ دعوت دینے رات کو نائٹ کلبوں کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا۔ وہاں میری دوستی ایک اور عراقی نوجوان سے ہوئی جو میرے دوست کے ساتھ مل کر دعوت کا کام کرتا تھا۔ اس کا نام ابو یاسین تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس نے مجھے بہت ہی شاندار انداز میں دعوت دی
اور میرے دل و دماغ تو پہلے ہی قائل تھے، بس ابو یاسین نے میرے فائنل اسٹیپ لینے میں میری مدد کی۔ اس نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی معبود نہیں؟ میں نے کہا ہاں، یہ بات سچ ہے۔ پھر اس نے جنت، جہنم، انبیاء علیہم السلام، فرشتوں اور قیامت کے دن کے بارے میں سوال کیے۔ میں نے کہا ہاں، یہ سب بھی سچ ہے اور میں اس سب کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر اس کا چہرہ ایک دم چمک اٹھا۔ اس نے کہا واؤ، تم تو آلریڈی مسلمان ہو۔ میں نے کہا نہیں، تم نہیں جانتے، میں مسلمان نہیں بن سکتا، میری ماں مجھے جان سے مار دے گی۔ میں سب چیزوں کو دل سے سچ سمجھتا ہوں مگر اسے قبول نہیں کر سکتا۔ اس نے میری بات سن کر ایسی بات کہی کہ جس نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ اس نے کہا تمہارے پاس سچ پہنچ چکا اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اب اگر تم اس حالت میں مر گئے تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ مجھ تک مسلمانوں نے دین پہنچایا ہی نہیں۔ تم اللہ کو کیا جواب دو گے کہ تم نے اللہ کو پہچان لیا تھا پھر بھی خود کو اس کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ تمہیں اپنی ماں کا اتنا خوف ہے تو کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اور میں بالکل ساکت و جامد اس کے سامنے کھڑا تھا کہ کاٹو تو میرے جسم سے ایک قطرہ لہو نہ نکلے۔ میں نے ایک نظر اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بالکل ہی ایک نئے انداز سے محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھولا اور مجھے پہلی مرتبہ ایمان کا ایسا واضح مطلب سمجھ میں آیا کہ اس سے پہلے ایسے کبھی چیزیں مجھ پر واضح نہیں ہوئی تھیں۔ میں نے وہیں کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ That's when I stated those words, the words of submission to Islam. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I hope you enjoyed my short story and thank you for listening.